سے راوی ہیں آپ، حدیث پاک مروی ہے، لما کانت لیلۃ الغار، جس وقت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں گئے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے۔ جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار پر پہنچ گئے تو قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی فلا ادخل قبلک، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، آپ سے قبل، آپ سے پہلے میں غار میں جانا چاہتا ہوں۔ صدیق ایسا کیوں؟ آپ محبوب سے پہلے غار میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ فَإِن كَانَتْ حَيَّةٌ أَوْ شَيْءٌ كَانَتْ فِي قَبْلِكَ، آقا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی سانپ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے، تو جب ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی کافر، کوئی منافق آپ کو تکلیف پہنچائے، تو ہم سے یہ بھی گوارا نہیں ہوگا کہ غار میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سے قبل میں غار میں جا کر دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر ایسی چیز ہے تو وہ آپ سے قبل مجھے نقصان پہنچائے، آپ تک وہ چیز نہ پہنچ سکے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا، ادخل، صدیق اکبر جائیے غار میں، آپ دیکھیے، آپ اندر جائیے، نظارہ کیجئے اندر غار کا۔ تو فدخل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر غار میں چلے گئے، فجعل یلمس بیدیہ، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں گئے تو اپنے ہاتھوں سے پوری جگہ کو ٹٹولتے رہے، پوری جگہ کو چھوتے رہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ پوری جگہ کو صفا کرتے رہے، اندر دیکھتے رہے کہ کوئی اگر ایسی چیز ہے جس کی رسائی مصطفیٰ تک ہو سکتی ہو تو وہ پہلے مجھ تک پہنچے۔ فَكُلَّمَا رَآ جوہرن، جب کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر کوئی سوراخ دیکھتے تو قال بثوبہ فشقہ ثم القمہ الجوہر، آپ اپنا چادر کا کپڑا پھاڑتے اور پھاڑ کر اس سوراخ کو کپڑے کے ساتھ بند کر دیتے۔ غار کے اندر جو بھی آپ کو سوراخ نظر آتا، آپ ہر سوراخ کو اپنے کپڑے کے ساتھ اس سوراخ کو بند کر دیتے۔ حتی فعل ذلک بثوبہ اجمع، یہاں تک کہ آپ سوراخ بند کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا جو کپڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وَبَقِيَ جُحْرٌ، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، اب سارے سوراخ بند ہو گئے، کپڑا بھی ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی بچا تھا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ جو سوراخ باقی بچا تھا، فَوَضَعَ عَلَيْهِ عُقْبَةً، آپ نے اپنی پاؤں کی ایڑی اس سوراخ کے اندر رکھ دی، کیونکہ باقی سوراخوں سے تو کوئی چیز نہیں نکل سکے گی، اب یہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اب اگر اس میں اگر کوئی چیز ہوگی، اگر وہ نکلے گی تو میرے آقا کو تکلیف پہنچائے گی، اس لیے اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے، پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیا کہ اگر اس میں سے بھی کوئی چیز اگر نکلے گی تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے گی، میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ عشق کا جذبہ دیکھیے، محبوب کے دفاع کا جذبہ دیکھیے، آقا کے غلام محبوب کا دفاع کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقال ادخل، جب
صدیق اکبر نے سارے سوراخوں کو بند کر لیا اور آخری سوراخ سے خطرہ تھا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی. تو اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے. ابھی آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. فلما اصبح، اب ساری رات گزر گئی. قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمتوں پر، ساری رات گزرنے کے بعد بھی آپ نے اپنا پاؤں مبارک، اپنی ایڑی اس سوراخ سے اٹھائی نہیں ہے. آپ اندازہ لائیے، ساری رات گزر گئی لیکن آپ نے اس سوراخ سے ایڑی نہیں اٹھائی. تو جب صبح ہوئی فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر آپ ایک بات بتائیے، جب ہم آئے تھے تو آپ کے پاس ایک صافہ تھا، آپ کے پاس ایک چادر تھی جو آپ کے کندھے پر ہوا کرتی تھی. آپ جب کہ ابھی میرے ساتھ تشریف فرمائے تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس وہ چادر نہیں ہے. یہ بتائیے مجھے کہ وہ چادر کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، تو جو صدیق اکبر نے کیا تھا غار کے اندر وہ سارا قصہ کہہ دیا، سنا دیا میرے محبوب کو کہ آقا اصل میں یہ تھا کہ جب میں اندر صفائی کے لیے غار میں آیا تھا تو اندر جگہ جگہ پر سوراخ تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو نکلے یہاں سے اور آپ کو تکلیف پہنچائے. آقا میرے پاس جو کپڑا تھا اس کو میں نے پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا اور یہ آپ کی محبت میں سب کچھ کیا ہے. فرفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدے. اب میرے آقا کی پھر محبت دیکھیے، جو محبوب کی عزت پر، جو محبوب کی ناموس پر، جو محبوب کی جان پر اگر کوئی خطرہ نہیں آنے دیتا، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی موذی چیز نکلے گی اور محبوب کو ڈس لے گی، اگر یہ خطرہ متوقع ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، تو صدیق اکبر اور صحابہ یہ دفاع کرتے ہیں. تو پھر دیکھیے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب کی جان کو بچانے کے لیے جب غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، اب جب کہ پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے لیے کتنا انعام عطا فرمایا، آئیے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے، اپنی رحمت للعالمین کا اظہار کرتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ فوق ایدیہم کی شانوں والے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھایا، وقال اور کہا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ. اللہ صدیق اکبر نے میرے لیے اپنا کپڑا پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا ہے، میرے لیے خطرے کو دور کیا ہے. اے میرے کریم اللہ، میں تیرا محبوب ہو کر تیری دربار میں یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن صدیق اکبر کو میرے ساتھ میرے والا درجہ عطا فرمانا، میرے والا درجہ عطا فرمانا. تو آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا اس پر تفکر کیجئے، آپ ذرا سوچئے اس پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ صدیق اکبر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے والے درجے میں جگہ عطا فرمانا، اور آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر جنتی نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کی شان میں طعن و تشنیع کا مظاہرہ کرتے ہیں. ارے بدبختو، ذرا آپ غور تو کرو، آپ کہاں اور میرے محبوب کہاں؟ میرے محبوب تو دعائیں دے رہے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی عظمتوں کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ رہے ہیں، پوری امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں صدیق اکبر کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اس کا محبوب رحمت للعالمین نبی بھی جنت میں اپنے 7 درجے کی دعائیں کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نبی نے جس وقت اللہ کے دربار میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو اتار دیا، وہی کو اتار دیا، جبریل امین کو حاضر کر دیا محبوب کے دربار میں. ان اللہ
ان اللہ قد استجاب لکا، اللہ نے جبریل کو کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری بتاؤ، اور صدیق اکبر کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، صدیق اکبر آپ وہ خوش نصیب ہیں، آپ وہ شان والے ہیں، آپ وہ عظمت کے مالک ہیں کہ جو آپ نے میرے محبوب کی خاطر جو ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن میرے محبوب پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو سن اے ابو بکر، جو میرے محبوب نے آپ کے لیے اپنے درجے کی معیت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو میں نے اپنے محبوب کی دعا کو آپ کے حق میں قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو آئیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس غار میں ایک اور واقعہ سنتے ہیں، اور وہ حدیث پاک سے، تفسیر در منصور سے محبوب کے غلام سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو مزید سنتے ہیں۔